آفت اور مصیبت نہیں پہنچ چکی ہے. آپ جانتے ہیں اس کی آفت کو؟ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے. میں کہتا ہوں کیا ہے؟ بیوی میری ہے، بہن میری ہے، ماں میری ہے، لیکن اس کے چھاتی پر، اس کے دلوں پر اگر کسی کا اثر ہے تو وہ بندھن بینک والے ہیں جو اس کے اوپر راج کر رہے ہیں. کہاں گئی ہماری شرم و حیا؟ کہاں گیا ہمارا احساس؟ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہمیں دیوس بتلا رہی ہے کہ ہم اس دیوس کے لائق بنے کہ نہیں بنے. بیٹی ہے جن کی منتیں اور خوشامدیں کرتی ہے وہ بندھن بینک والے ہیں جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. بتاؤ مجھے سوال کا جواب دو مسلمانوں کہ جو ماں، جو بہن، جو عورت آپ کے گھر سے نکل کر کے اپنے آئی ڈی کو لے کر کے غیروں کے کمروں میں بیٹھ کر کے بند میٹنگ کرتی ہے اور منتیں خوشامد کرتی ہے، ان کی عزت و آبرو کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور اگر وہ ان کے چنگل میں پھنس گئی تو مجھے بتلاؤ اس حرام کاری کی وجہ سے جو معاشرہ بن کر کے نکھر کر کے سامنے آئے گا اس کو سماج میں آپ اور ہم کیا نام دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے وہ علماء کو احساس دلانا چاہتا ہوں. میری سختیوں پر مت جائیے، خدا کے واسطے ان چہار دیواریوں سے نکل کر کے ان قوم کی، ان علماء، ان لوگوں کی فکر کیجئے جو صبح سے شام تک رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو نکلنا چاہتے ہیں ان کے پاس راستے نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ان کے راستے آپ ہیں، ان کو نکالنے کی تدابیر آپ کو اور ہم کو کرنی پڑے گی. آپ کے کاندھوں پر، علماء کے کاندھوں پر سب سے زیادہ بوجھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو مختصر کر کے کہتا ہوں، اٹھ جاؤ، نکلو، سامنے آؤ. یہ ارتداد کی لہریں ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک، ان ارتداد کی لہروں کا جواب میں دیجئے، قوم کو بتلائیے. اس کا ایک ہی علاج ہے، تربیت اولاد. اولاد کی تربیت صحیح اور شرعی اعتبار سے، یہ دو جملے یاد رکھیے گا، صحیح اور شرعی اعتبار سے تربیت ہونی چاہیے اولاد کی. تب جا کر کے اس ارتداد کی لہر پر ہم اور آپ قابو پا پائیں گے، ورنہ قوم نہیں پا سکتی. دیکھو رسول اللہ نے تعلیم کس طرح کیا ہے. آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہو گیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہو، اور اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کا وہ جذبہ، وہ عہد الست جس میں آدم کی پشت سے نکال کر کے اللہ نے عہد لیا تھا، اس عہد کا بیج اس بچے کے اذان و تکبیر کہاں دیتے ہیں؟ کتنے فیصد ہے جو اذان و تکبیر دیتے ہیں؟ اور پھر آج تو جنازہ ہی نکل گیا. ہمارے بچے گھروں میں دائی کے ذریعے نہیں، ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتا ہی ان کو آکسیجن روم میں ڈال کر کے 6 اور 7 دن کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا جاتا ہے. قریب نہیں جا سکتا باپ، آئینے اور شیشے سے دیکھنا پڑے گا. لڈو، مٹھائی، مبارکبادیاں سب ختم ہو گئی. میرا بچہ مجھ کو 10 دن کے بعد مل رہا ہے، نہ اذان رہی اور نہ تکبیر رہی. عقیقے کا حال کیا ہے؟ نام کہاں سے رکھتے ہیں؟ گوگل سے. رسول اللہ کی تعلیم ہے عبداللہ، عبد الرحمن رکھو. رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ اچھے سے اچھے معنی دار نام رکھو.
ہم نے گوگل سے تلاش کیا، نام وہ رکھا جو کسی کا نہیں ہے، اس کا معنی کتا ہے کہ بلی ہے کہ چھاتی پر سوار ہو کر کے ابا، چچا، نانا، دادا، دادی کہلوایا گیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کسی نے نہیں کہلایا۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ اور آگے چلیے، 7 سال کا ہو گیا، نماز کا حکم کرو، سکھلاؤ، مسجد کا راستہ انگلی پکڑا کے دکھلاؤ۔ 10 سال کا ہو گیا، نہیں پڑھ رہا ہے، جا کر کے اس کی تربیت کرو، مارو، پیٹو، ڈانٹو، غصہ گرمی لمٹ میں رہ کر کے کرو۔ آپ دیکھیے میرے بھائی، یہ مجلس تو بخاری شریف کے آخری درس کی ہے۔ میں اپنی بات آپ کے سامنے، بات بہت لمبی ہے، پھر موقع ہوگا انشاءاللہ آپ سے کریں گے، مجھے آگے جانا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو بتلاؤ کہ اس دنیا کے اندر ایمان کا معراج رسول اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت بھر دو، ان کو بتلاؤ میرے نبی کی صاحبزادیاں اتنی تھی، یہ پھوپھیاں، چچیاں، چچا، سب کے نام گناؤ اور بتلاؤ۔ ہم نے چھوڑ دیا، میرے بچے بڑے ہو کر ہوشیار ہو کر کے بالی ووڈ پڑھاؤ، سکھلاؤ، بتلاؤ، ایک ایک آیت کو رٹ کر کے ان کے سینے میں قرآن کو ڈال دو۔ جس قوم کے سینے میں قرآن ہوگا وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر نہیں جائے گی، وہ قوم آباد رہے گی۔ یہ میرا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ قوم کو بتلائیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کی 4 دیواری سے نکل کر کے قوم کو سمجھائیے کہاں جا رہے ہو۔ ہم جن اکابر کے نام لیوا ہیں وہ بھی فن صرف کے ماہر تھے، عربی کے ماہر تھے، تفسیر کے ماہر تھے، حدیث کے ماہر تھے۔ یاد رکھو، ان فنون کی مہارت ہمیں نجات کے تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑھیا ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ان فنون کے ساتھ ساتھ جو کام اور محنت کیا ہے وہ قوم کی تعلیم و تربیت پر محنت کیا ہے۔ بناؤ ادارے، اسکول بناؤ، لڑکوں کے الگ، لڑکیوں کے الگ، اور ان بے حیائی بدکاری سے اپنی قوم کو نجات دلاؤ۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات میں اگر کوئی سختی ہے تو پھر میں یہی کھڑے ہو کر کے علماء سے دستبستہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے معاف کرنا، لیکن رسول اللہ کی تعلیم ہے تو ہے، مجھے اور آپ کو کہنا پڑے گا۔ آپ کی ہی برادری کا میں بھی آدمی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے درد ہے، مجھے ٹیس ہے، مجھے تکلیف ہے کہ ہم نے قوم کی رہبری سے اپنا پلو چھڑا لیا ہے۔ آج جس کا نتیجہ ہے وہ